الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حاضرین اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاحت احوال کی نواز عزیز کے آستانے تقدس نشان، آستانہ کرم، آستانہ عالیہ سیاح شریف میں نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاحت احوال کی نواز نہایت محبت، عقیدت اور جذبے کے ساتھ اس آستانہ فیض و نور کے اوپر آستانہ عالیہ سیاح شریف میں حاضر ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور نیک مرادیں رکھتے ہیں، رب کریم جل شانہ حضور سیدنا کی سیاحت احوال کی نواز کی برکت سے آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو اور جائز تمناؤں کو پورا حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا خواجہ خاتون قطب دوران حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی پیاری ساتھ برکات نے قیام پاکستان کے بعد 1974 میں جو تحریک چلی تھی، آغاز میں ہی آپ نے حضور غزالی زمان، غازی دوران، بہتی وقت اور آل رسول علیہ السلام کی کامل ترین ہستیوں میں جگہ کر حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت سے آپ نے رابطہ فرمایا، اور ان دونوں کریم ہستیوں کا اجلاس جو تھا وہ آغاز 1974 کے اندر، جب حالات بہت زیادہ پریشان کن صورتحال اختیار کرتے جا رہے تھے، چنانچہ ان دونوں کریم ہستیوں کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں طے یہ پایا کہ ہمارے جو 8 ارکان قومی اسمبلی ہیں، فوری طور پر ان کا اجلاس طلب کر کے ہمارے جمعیت العلماء پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ جن کی قیادت کر رہے تھے، یعنی ہمارے مسودت پارلیمانی لیڈر جو حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی طرف سے مقرر ہوئے تھے، کیونکہ جمعیت العلماء پاکستان کے صدر حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات برکات تھے، تو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات برکات کو مقرر کروایا تھا۔ چنانچہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی سے حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز اور غزالی زمان رضی اللہ عنہ نے ملاقات فرمائی، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو فرما کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے ذریعہ یہ مہر لگائی کہ آپ نے تمام کے تمام اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کر دی ہے، اور باقاعدہ ایک بل تیار کر کے تمام کے تمام ارکان قومی اسمبلی سے آپ نے دستخط لینے، اور پھر اس قرارداد اور بل کو آپ نے قومی اسمبلی میں پیش کرنا ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے گزارش کی کہ حضور اس کام کے لیے مجھے باہر قانون دانوں کی ضرورت ہوگی، تو چونکہ روح رواں جتنی بھی یہ تحریک ختم نبوت ہے، اس کے روح رواں حضور سیدنا شیخ الاسلام پیر سیال لاجپال غریب نواز کی ذات برکات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کے سچے عاشق رسول اور سپریم کورٹ کے وکلاء میں بہت بڑا ایک مقام رکھنے والی شخصیت ہے جناب رفیق احمد باجوہ صاحب، چنانچہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے ان سے رابطہ فرمایا، اور وہ فوری طور پر اس خدمت کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے وکلاء کی ٹیم کو انہوں نے منتخب کیا، اور اس طریقے سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جناب محمد رفیق باجوہ صاحب ایڈوکیٹ علیہ رحمت اپنے قانون دانوں کی ٹیم کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز علیہ رحمت نے فرمایا کہ کامیابی کی منزل ہمیں اللہ پاک کی عنایات سے تب ملے گی کہ عالم اسباب میں ہم جب سارے کے سارے اسباب کو پوری توجہ کے ساتھ اختیار کریں گے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز وہ ہمہ صفت موصوف ہستی اور دنیا کے تمام احوال اور امور و معاملات کے اوپر
اور سیاسیات عالم پر اور سیاسیات پاکستان کے اوپر گہری نظر رکھنے والی ہستی ہے، اور جو رہنمائے کامل ہوا کرتا ہے حضور پیر سیال لجپال سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ عنہ وہ ہے جو ہمارے دین کے بھی اپنے دور کے سب سے کامل ترین رہنما ہے، اور ہماری دنیا کے بھی سب سے بڑے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ حضور پیر سیال نے فرمایا کہ وہ ایک قانونی راستہ ہے جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، لیکن اس وقت تک نتائج حاصل نہیں ہوں گے جب تک تمام کے تمام اسلامیان پاکستان جو ہے وہ عملی طور پر میدان عمل میں نہیں آ جائیں گے۔ لہذا عوام کو متحرک کرنا اور عوام کو موبلائز کرنا اس مقصد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1974 کے اندر حضور پیر سیال لجپال نے میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی شان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور جو عالم اسلام کا گزشتہ صدیوں سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ قادیانیت، کہ اس جیسا فتنہ جو ہے کبھی پہلے نہیں آیا اور نہ کبھی بعد میں آئے گا، اور اس کے ڈانڈے بالآخر دجال کے ساتھ ملتے ہیں۔ جتنوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے ان میں سب سے بڑا دجال ہے، تو یہ دجال قادیانی ہے۔ حضور صلی اللہ شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ پاکستان کا کوئی اہم مقام ایسا نہیں ہے جہاں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز تشریف نہ لے گئے ہو، جہاں آپ پارلیمنٹ کی طرف بھی پوری توجہ فرمائے ہوئے اپنے اراکین کے ذریعے سے علمی کام بھی آپ نے مختلف مراکز کے اوپر شروع کر دیا۔ خود آستانہ عالیہ سیال شریف میں استاذ العلماء ملک تدریس کے شہنشاہ حضرت علامہ سیدی عطا محمد بدیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سربراہی میں علماء نے یہاں آستانہ عالیہ سیال شریف میں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف میں اپنا علمی کام کر دیا، باقی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، اور پورا ایک ملک گیر سلسلہ جو تھا وہ جاری ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو میں پارلیمنٹ کے لاؤنج میں بھی جا کر اور اسلام آباد کے اندر جو اراکین پارلیمنٹ کو رہائش گاہیں الاٹ ہے، میں یہاں جا کر بھی ان سے ملاقاتیں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ اور ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے ہر ایک کے پاس خود تشریف لے گئے، ان کے علاقوں میں، ان کے گھروں میں، اور بہت زیادہ آپ نے جو ہے اس حوالے سے محنت کی ہے، اور کوئی ایسا مسلمان رکن پارلیمنٹ نہیں ہے جس سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت نے خود بنفس نفیس ملاقات نہ فرمائی ہو۔ سب سے آپ نے دستخط لیے، اور بالآخر سب سے دستخط لینے کے بعد آپ اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبد الولی خان صاحب، ان کے چیمبر میں تشریف لے گئے۔ خان عبد الولی خان صاحب فرماتے ہیں، اور یہ اس دور کی ہماری دینی اور مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت اتنی اعلیٰ درجے کی قیادت تھی کہ خان عبد الولی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ضرور ہوں لیکن میں مذہبی معاملات کے اندر نہیں توجہ کیا کرتا، ایک سیکولر مائنڈ انسان، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ گہرائی کے ساتھ ان دینی معاملات کا پتہ نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے پاس جو شخصیت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی چل کے آئی ہے، یہ شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ میں ان کی بات پر توجہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے آپ کو مکمل دلائل کے ساتھ اس بات کا قائل کیا، انہوں نے بھی سائن کر دیے، اور وزیر اعظم بھٹو صاحب سے جب حتمی ملاقات ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جتنا ٹائم دیا ہوا تھا، انہیں کہا جی اس مسئلے کو میرے اوپر آپ بالکل واضح کر دیجیے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جناب عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آپ اپنی کرسی کے اوپر اس وقت اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں تشریف فرما ہے آپ اسلام آباد کے اندر، اور ایک شخص ملک میں سے کھڑا ہو جائے اور وہ آپ کے برابر آ کر کرسی رکھے اور وہ کہے میں جی پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تو کیا یہ بات آئیناً قانوناً تسلیم کی جا سکتی ہے؟ تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت کے اس ایک جملے سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرمایا کہ میں سارے کا سارا معاملہ اول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ سمجھ چکا ہوں، لہٰذا آپ اپنا کام شروع کیجیے۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب تمام کے تمام ہمارے مسلمان اراکین پارلیمنٹ کے دستخطوں سے یہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش ہو رہی ہے، اور یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ معاملہ اللہ پاک نے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز اور جتنے ہمارے پاکستان میں اولیاء اللہ کاملین کے مبارک روحانی آستانے ہیں، ان روحانی آستانوں سے وابستہ جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ورنہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں گے تو مرزا قادیانی کے لیے انگریزوں کی شرح اور تلقین کے اوپر نبوت کے اس جعلی، اس بناوٹی، اس دجل اور کذب اور فراڈ کے اوپر مشتمل دعوے نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں، تو وہ تو علماء دیوبند ہیں۔ یہ چیز حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے بھی واضح فرمائی۔ آپ فرماتے کہ میں جب جرمنی کے اندر 3 سال کے لیے قیام پذیر تھا اور وہاں کی مونیخ یونیورسٹی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو میری نظر سے کیونکہ ان ممالک کے قانون ہے کہ کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد وہ بہت زیادہ جو ٹاپ سیکرٹ فائلز ہوتی ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن عوام تک جن کی رسائی وہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے قانون کے دائرے میں، ان اپنے خفیہ معاملات اور دستاویز کو بھی شائع کرتے تھے۔ جرمنوں کا قانون ایسا تھا، حضرت علامہ اقبال اس پر مطلع ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1872 سنہ عیسوی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی غیر مسلم قوتوں کی، جس میں یہ طے کیا گیا تھا، اور اسی کانفرنس کا حوالہ حضرت علامہ اقبال اپنے سب سے پہلے مجموعہ کلام میں بانگ درا کے اندر بھی پیش کرتے ہیں۔ ابلیس کی مجلس شورا، یہ آپ نے ہیڈنگ اور عنوان قائم کیا ہوا، اور اس کے تحت آپ دیکھیے کہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب بالکل عالم کفر جو ہے وہ ایک نئی دنیا تشکیل دینا چاہتا ہے معاشی حوالے سے، اور اس وقت تک وہ اپنا کیپٹلزم اور اپنا سرمایہ دارانہ نظام اقوام عالم کے اوپر مسلط کر کے تمام کے تمام تیسری دنیا کے غریب ممالک، ان کا روپیہ پیسہ، ان کے مزدوروں کے خون پسینے کی کمائی، ان کی معدنیات اور ان کی جتنی بھی ظاہری باطنی قدرتی وسائل اور نعمتیں ہیں، اس وقت تک یہ نہیں پھیل سکتے جب تک ہندوؤں کو اپنے مذہب سے نہیں ہٹا دیں گے، سکھوں کو اپنے بنیادی نظریات سے نہیں ہٹا دیں گے، عیسائیوں کے متعلق اور مذہبی یہودیوں کے متعلق یہ سارے کا سارا انہوں نے پلانے ترتیب دی ہے۔ اور علامہ فرماتے کہ میں نے ان کی فائلوں کو مکمل طور پر پڑھا۔ ہم مسلمانوں کے متعلق جو شیطانی قوتوں نے اور سامراجی اور سرمایہ دارانہ قوتوں نے ہم مسلمانوں کے حوالے سے جو پالیسی 1872 میں مرتب کی، وہ پالیسی یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ حضرت علامہ فرماتے کہ انہوں نے خوب اچھے طریقے سے تحقیق کی ہے، ہم مسلمانوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر، جب تک یہ موجود رہیں گی ہم مسلمانوں کے اوپر مکمل طور پر حکومت اور غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، نہ ان کے وسائل کو اپنے تصرف میں اور اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مسلمانوں کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت، اور دوسری چیز ہے مسلمانوں کا جذبہ اتحاد۔ لہذا ایسے پالیسیاں اپناؤ، بڑے غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اس طرح کے جراثیم داخل کرو کہ ان کا جو لافانی رشتہ ہے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے، عشق کا، محبت کا، عقیدت کا، نیاز مندی کا، وہ عشق رسول اللہ علیہ السلام کے رشتے میں کمزوری لے کر آؤ۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر نگاہ ڈالی،
ان کو کوئی روحانی آستانہ میسر نہیں ہوا، کوئی سنی عالم دین ان کو نہیں ملا تو وہ جو شیخ نجدی کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات آپ شاہ اسماعیل دہلوی سے پہلے پورے کے پورے بر صغیر میں دیکھ لیجیے، اور اس سے تھوڑا سا عرصہ پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو وہابی مذہب کے بانی مبانی ہیں، ان سے پہلے آپ پورے کے پورے عالم عرب، عالم عجم میں دیکھ لیجیے، آپ شیخ نجدی سے پہلے 1200 سالہ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کر دیجئے، آپ کو 1200 سالوں میں عرب و عجم میں کوئی ایک عالم بھی نہیں ملے گا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کسی شان کا انکار کرنے والا ہو۔ تو سب سے پہلا شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب نے، جس علاقے میں وہ پیدا ہوا وہ علاقہ دعائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محروم رہا۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1045 کتاب الفتن میں حدیث صحیح موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کے وصال اقدس کے ایام قریب ہیں، محبوب علیہ السلام نے ہمیں نماز کی ایک وقت کی جماعت کروائی، اور اس کے بعد جب دعا فرمانے لگے تو بلند آواز سے محبوب کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی جمعنا، اللہ پاک ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صفوں میں سے ایک شخص اہل نجد میں سے کھڑا ہو گیا، بنو تمیم میں سے، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ وفی نجدنا، حضور کرم فرمائیے ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائیے جیسے شام اور یمن میں برکت کی دعا فرمائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس شخص کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، دوبارہ بھی یمن اور شام کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ قال اظنہ قال فی الثالثۃ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ بھی اس شخص نے یہی درخواست پیش کی کہ حضور مہربانی فرمائیے ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا، تو صحیح بخاری شریف اور کتنی کتابوں میں یہ حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی دعا مکمل فرمائی اور واضح فرمایا کہ نجد کے لیے میں اللہ کا محبوب کیوں دعا نہیں فرما رہا ہوں، فرمایا ہنالک الزلازل، وہاں تو میری امت اور میرے دین کے خلاف بڑے بڑے زلزلے اٹھیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے یہ بخاری شریف دوسری جلد کتاب الفتن صفحہ 1045 پر صحیح سند کے ساتھ ہنالک الزلازل، صرف کوئی ایک زلزلہ نہیں، مسلسل میری امت کے خلاف، میرے مرکز، میری شریعت، میری تعلیمات اور میری ملت کے خلاف بڑے بڑے زلزلے جو ہے وہاں اٹھیں گے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہا یطلع کرن الشیطان، اور وہاں سے شیطان کی جماعت نکلے دعا سے محروم۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا کچھ اس فتنے کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث صحیحہ میں موجود ہے، پھر 12ویں صدی ہجری کے اختتام کے اوپر وہ فتنہ نکل آیا ہے، جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیمات کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ۔ اور یہ وہی دور ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ 3 ذی الحج سن 1205 ہجری میں وصال اقدس ہے، حضور سیدنا قبلہ عالم فخر الاولیاء کل ہند پنجاب کے راجا ساڈے دوست دین نور محمد راجا حضور شیخ الاسلام غریب نواز 23 سال کی عمر مبارک میں تھے جب حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم سیدنا خواجہ خواجگان خطبے دوران حضور سیدنا پیر سیال خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 43 سال کی عمر مبارک میں 1348 ہجری میں وصال اقدس ہو گیا۔ آپ اس وقت اجمیر شریف میں زیر تعلیم تھے، اجمیر شریف سے آپ یہاں جلوہ گر ہوئے، حضور پیر پٹھان نے کرم نوازی فرمائی، آپ سجادہ نشین مقرر ہوئے، اور آپ کے سجادہ نشین مقرر ہونے کے بعد پہلا اس سے مبارک ذی الحج میں حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد محاربی لجپال کریم رضی اللہ عنہ کا آ گیا، چونکہ بچپن سے ہی حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز کی ذات بابرکات میں بے مثال عاجزی، انکساری، فروتنی، ادب، نیاز مندی، عقیدت اپنے مشائخ کے ساتھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شدید گرمی کا موسم،
اور حضور پیر سیال این نوجوانی شباب کے عالم میں اپنے خدام اور پیر بھائیوں کے قافلے کے ساتھ آستانہ عالیہ محال شریف میں چشتیان شریف جلوہ گر ہے وہاں اس مبارک میں عشاء کی تقریب کے بعد رات کے ٹائم تھوڑا سا موقع ملا تہجد تک، تو طبیعت مبارکہ میں انتہائی سادگی اور بے تکلفی تھی۔ حضور پیر سیال باوجود کہ لاکھوں اپنے غلاموں کے پیر و مرشد حضرت ہیں، لیکن عاجزی اتنی تھی اور اپنے دادا پیر کے آستان کے ساتھ عقیدت اتنی تھی، ادری چادر بچھائی اور گرم فرش کا زمین تھی۔ حضور پیر سیال تھوڑی دیر کے لیے وہی باقی استراحت ہو گئے۔ حضرت خواجہ نور جہانیہ صاحب کی نواز علیہ رحمت زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ محال شریف جیسے ہی حضور شیخ الاسلام 23 سال کی عمر مبارک ہے زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف محو استراحت ہوئے، ادھر زیب سجادہ عالیہ محال شریف حضرت خواجہ خاقان سیدنا خواجہ نور جہان محالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے تہجد سے پہلے آرام فرمانے لگے تو حضور قبلہ عالم غریب نواز فوری طور پر کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا میرے پیارے بیٹے نور جہانیہ تم اتنے اعلیٰ پلنگ پر سوئے ہوئے اور ادھر اللہ کے ولی کامل میرے پیارے بچے محمد قمر الدین فرش پر سوئے ہوئے ہیں، کیسے آپ کو نیند آ رہی ہے؟ فوراً خواب سے جیسے ہی بیدار ہوئے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے محال شریف اور آستانہ عالیہ چشتیان شریف میں، فوری طور پر تشریف لائے اور آ کر اعلان کیا کہ کہاں ہے صحن آستانہ عالیہ میں سیال شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ علامہ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب آپ کو بیدار کیا، ساتھ لے کر گئے، فرمایا آپ کا وہ مقام قبولیت ہے حضور پیر سیال کہ آپ کی برکت سے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ حضور قبلہ عالم اپنے دادا جان کی زیارت وہ حضور خواجہ خاقان سیدنا خواجہ نور محمد محالوی لجپال غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ جیسے ہی شکر محرم سن 1200 ہجری شروع ہوا تھا، آپ کے مثال تشریف فرمائے ہیں تو آپ نماز فجر سے فارغ ہوئے آستانہ عالیہ محال شریف میں اور اپنے مشائخ کے تعلیم کردہ اوراد سے نماز اشراق سے فارغ ہوئے، گریہ کا عالم طاری ہو گیا اور چاشت تک مسلسل گریے کا عالم طاری تھا۔ یکم محرم سن 1200 13ویں صدی ہجری کے پہلے دن اتنا آپ نے گریہ فرمایا، اتنی آہو بکا فرمائی، مسلسل آنسو جاری ہے اور رو رہے ہیں حضور قبلہ عالم غریب نواز قربان کا کے داغ۔ جتنے بھی خلفائے کرام اور موقع پر موجود خلدان اور ہستیاں تھیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ملول کہ ایسا کیا امر پیش آ گیا کہ حضور کی یہ حالت دیوا ہے۔ بلاخر جب چاشت کے وقت تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا اس حالت میں تو پھر چونکہ آپ کی محبوب ترین ہستیوں میں حضور سیدنا پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان شہباز چشت سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کا بھی نوجوانی کا عالم تھا، 6 سال آپ کو اپنے مرشد کریم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل رہا ہے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضور سیدنا مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ حضرت سیدنا سید السادۃ سیدنا فخر جہاں فخر الدین دہلوی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات جو 1199 ہجری میں وصال فرما رہے تھے یہ مالا کے اندر اور حضور کی عالم کے براہ راست پیر و مرشد ہے، ان کی اولاد امجاد میں سے ہستی آپ کے ہاں اس کو جلوہ گر تھی۔ تو حضور سیدنا قبلہ عالم خواجہ نور محمد محالوی لجپال غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم کی بارگاہ حضرت سے حضرت امام حسن بصری تابعی اور چلتے چلتے ہمارے مشائخ تک جو فیض و برکت کی دیر چلی آ رہی تھی، فرمایا مجھے حضور مولا کائنات سے لے کر میرے پیر و مرشد حضرت فخر جہاں دہلوی غریب نواز رضی اللہ عنہ تک میرے تمام مشائخ سلسلہ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ اب اس دور میں اس دیر کے حقدار ہیں تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی غریب نواز۔
حضور پیر پٹھان باقی تمام آپ کے خلافات کے مقابلے میں کم عمر ہستی تھے، اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی آپ کے قدموں میں تھے، سب نے آپ کو آگے کیا کہ حضور کی بہت زیادہ آپ پر نگاہ کرم ہے، آپ کو اپنا روحیلا مرید کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس شریف میں ہر سال کیوں حاضری دیتا تھا، کیونکہ میرے پیر و مرشد نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہمارے مشائخ مسلسل خبر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ پہاڑوں کا ایک شاہباز ہے، اور حضرت سیدنا فخر جان دہلوی غریب نواز نے حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد محاربی اجبار غریب نواز کتے سے سر العزیز کی ذات بابرکات کو فرمایا تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جو عرب و عجم کے اندر قیامت تک اپنے نور کو پھیلانے والی ہستی ہے، وہ شہباز چشت ان کا دور آ چکا ہے، اور اس شہباز کو اپنے کمند کے اندر آپ لے کر آئے مل چکے، اپنے شیخ کریم اور مشائخ کی طرف سے ڈیوٹی تھی، آپ ہر سال اس شریف، اور دیکھیے کہ حضور پیر پٹھان نے اس شریف میں جو ہے وہ آپ کی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ الغرض حضور سیدنا پیر پٹھان کی ذات بابرکات کو آگے کیا گیا کہ حضور کی اعلیٰ تجربہ میں کوئی ٹھہراؤ آ گیا ہے، حضور آپ معلوم کریں کہ آج یہ گریا کا عالم اور اتنا افزار و قطار ہو گئے، سبب کیا ہے؟ چنانچہ جب مجسمہ قدر و نیاز کر کے حضور پیر پٹھان غریب نواز کی ذات بابرکات میں سیدنا قبلہ عالم کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے سوال پیش کیا تو ارشاد فرمایا کہ میں نور محمد اپنی نگاہوں سے اب دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ کے اندر مضمون تھا کہ وہ فتنوں کا دور جو لامتناہی بھی ہوں گے، قیامت تک رہنے والے ہوں گے اور بے شمار فتنے ہوں گے، ان فتنوں کا دور جو قیامت تک رہیں گے اور مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے عقائد، ان کے عمل کو، ان کی تہذیب، ثقافت، روایات کو زیر و زبر کر ڈالیں گے، وہ فتنے اب 13ویں صدی ہجری کا آج آغاز ہو گیا یکم محرم سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ فتنے کثرت کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ مجھے آقا نبی پاک علیہ السلام کی امت مبارکہ اتنی محبوب اور پیاری ہے، اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کا ایمان اتنا محبوب ہے، ان کا عمل اتنا محبوب ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں امت مسلمہ کو، تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا آ گیا ہے، اور یہ رونے کا مقام ہے۔ حضور پیر پٹھان نے عرض کی حضور کوئی ایسا مرض نہیں اترا نہ اترے گا جس کی شفا اور دوا بھی ساتھ نہ ہوتا ہے۔ یہ جو جتنے بھی مرض اور تکلیفیں آتی ہیں ان میں سے احادیث کریمہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ بہت سارے ایسی مرضیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے پیاروں کی دعاؤں سے وہ ٹل جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ کا تکوینی قانون ہے جو کائنات میں جاری ہوتا ہے، اور کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ آخرت اس مریض کے ہاتھ میں بنا دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ علاج کی تعلیم بھی اپنے محبوب کو میں نے عطا فرمائی ہے، اور علاج بھی میرے محبوب رسول کی سنت ہے۔ تو 70% سے زیادہ امراض وہ اللہ کے کامل بندوں کی توجہات اور ان کی دعاؤں سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ شفا عطا فرماتا ہے، لیکن 30% امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے تکوینی امور میں یہ معاملہ رکھا ہے کہ میرے پیاروں کے آستانے کو دعائیں مانگتے رہو، وہ ذخیرہ آخرت بنتی چلی جائے گی، لیکن میرے محبوب کی تعلیم کے مطابق حکیم طبیب سے جا کر علاج بھی تم نے کروانا۔ تو حضور اللہ پاک نے یہ نظام نازل فرمایا ہے، کرم فرمائے، اگر یہ فتنے اتنے بڑے آ گئے ہیں تو حضور ان فتنوں سے اپنے ایمان کو، اپنے عقائد و نظریات کو، اپنے معمولات کو بچانے کا بھی تو کوئی اللہ پاک نے طریقہ رکھا ہوگا۔ تو حضور قبلہ عالم کو سوچے ہوئے اس عظیم سوال کا، اور خوش بھی بہت ہوئے حضور پیر پٹھان کی صلاحیتوں اور حضور پیر پٹھان کی ذات بابرکات۔ یہ اصل سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا بالکل اللہ پاک نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی امت پر کر نوازی فرمائی ہے، اب ایسے فتنے شروع ہو گئے ایمان کو بچانا مشکل ترین معاملہ، لیکن فرمایا میرے عزیزو سن لو
کہ جو مسلمان اپنے اندر 4 چیزیں پابندی سے پیدا کر لے گا، چاہے جتنے بڑے فتنے بھی آ کر گزر جائیں گے، اس بندے کا ایمان ہمیشہ محفوظ و سلامت ہوگا۔ ان 4 چیزوں میں فرمایا سب سے پہلی چیز پنجگانہ نماز کی وقت کے اوپر پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کو جو مسلمان مرد، عورت، بچہ، جوان، بزرگ نہیں چھوڑیں گے، سفر میں ہو، گھر میں ہو، تکلیف میں ہو، راحت میں ہو، دکانداری کی مصروفیت ہو، زمینداری کی مصروفیت ہو، دفتر کی مصروفیت ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا اصول بنا لے کہ میں مومن و مسلمان اللہ کا بندہ اور نبی علیہ السلام کا غلام ہوں، تو فرمایا جو بھی نبی علیہ السلام کا امتی مرد و عورت پنجگانہ نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا، 4 چیزیں، ان میں پہلی چیز ہے پنجگانہ نماز کی وقت کے اوپر پابندی۔ حضور دوسری چیز ارشاد فرمایا دوسری چیز ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی ہو سکے قرآن پاک کی ایک آیت بغیر رکھی ہوئی وضو کرے، اگر باپ وضو ہے تو ٹھیک، ورنہ وضو کرے، اللہ کی پیاری کتاب کو اٹھائے، اسے چومے، اپنے سر پہ رکھے، اپنے سینے کے ساتھ لگائے، اس کو بوسہ دیتا ہوا نہایت ہی ادب و نیاز سے، کیونکہ یہ اللہ کا پیارا کلام ہے، اور قرآن فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی اور سچا تقوی ملتا ہی نہیں کو ہے جو اللہ کی آیت اور نشانیوں کی تعظیم کی ہے۔ پورے ادب و تعظیم سے قرآن پاک کو کھولے، فرمایا کہ آیت ہی پڑھے، 24 گھنٹوں میں ایک آیت ہی پڑھ لیا کرے، اور پھر صدق اللہ العظیم پڑھ کے دعا مانگ کے قرآن بند کر کے اپنے مقام پر ادب سے رکھ دیا کرے۔ جو محبوب کا امتی مرد و عورت 24 گھنٹوں میں مرتے دم تک تلاوت قرآن قضا نہیں ہونے دے گا، وہ بھی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ پنجگانہ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن۔ اور تیسری چیز فرمایا جتنا اس کے شیخ کریم میں 24 گھنٹوں میں درود پاک پڑھنا، اس کے معاملات، اس کے طبعی اور اس کے روحانی اور اس کے قلبی اور اس کے عقلی اور ذہنی معاملات کو پیر و مرشد کی خدمت میں ہم جب جاتے ہیں، ان کے نورانی ہاتھ میں ہاتھ پیش کرتے ہیں، ہمارے جملہ معاملات عالم ارواح سے لے کر قیامت کے عالم آخرت تک کے جملہ معاملات ہمارے شیخ کریم کی نگاہ میں آتے ہیں۔ اب کتنی مرتبہ ہوا تھا کہ حضور امیر شریعت غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان ہمارے حضرت اعلیٰ حضور سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ پٹھان بابا جی جہاں سامنے بنگلہ شریف اس کا یہ نہیں تھا، یہ بعد میں تعمیر ہوا، پہلے حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کا تعمیر کرتا بنگلہ شریف تھا۔ 1989 کی بات ہے، 1999 کی، میں خود حاضر تھا، اور جمعے کے بعد جیسے لائن لگی، ایک پٹھان بابا جو بڑی پشتوں میں دھلی اردو بول رہا تھا، لائن میں چلتا چلتا حضور کی سیال کی خدمت میں آ گیا۔ سیدنا امیر شریعت اپنی مسند پر جلوہ گر، اس نے سلام بھی کیا اور عرض کی حضور میں ڈائریکٹ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، لیکن پکڑتے ہی آپ نے زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا بابا جی آپ کی تو پہلے ہی بیعت موجود ہے، دوبارہ کیوں بیعت کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضور وہ میرے پیر و مرشد جو ہیں، میں نے ادھر بیعت کی ہوئی ہے، لیکن میں آپ نے فرمایا پہلے والی بیعت بابا جی آپ کی موجود ہے، بیعت تو تب ٹوٹے جب آپ کا پیر بدعقیدہ ہو گیا اور جب پیر و مرشد کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، معاملات بھی ٹھیک ہے، پھر آپ نے روزہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا حضور پیر سیال الفاظ سے محبت رکھو، عقیدت رکھو، لیکن وہ جو تم کہہ رہے ہو نا بچپن میں بیعت، وہ بچپن والی بیعت بھی آج بھی موجود ہے، ہمیشہ تمہیں بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیعت موجود ہے۔ اسی طرح میرے عزیز ہیں عامر الحسینی صاحب، وہ تو آزمائش کے لیے آستانہ عالیہ سیال شریف میں حاضر ہوئے تھے، حالانکہ ان کی پہلے بچپن میں بیعت حضرت چادر والی سرکار سیدنا ولی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حسن پروانہ قانونی ملتان میں جن کا مرکز مبارک ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے وہ خلیفہ ہیں علی پور سیدہ شریف والوں کے،
عامر الحسینی صاحب جو نیو یارک ٹائم میں مضامین لکھتے ہیں، کتنی انگریزی کتابوں کے اردو میں ترجمے ان کے پاکستان میں شائع ہو چکے ہیں، وہ آزمائش کے لیے آئے تھے حضور پیر سیال سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی بارگاہ میں، اور آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور اس میں قریب ہو کر آپ کے حضور کرم فرمائے، مجھے اپنے حلقہ ارادت میں لے، اور حضور میں آپ کی بیعت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، بیعت برکت۔ آپ نے اپنے دونوں نورانی ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں کو لیا، فوراً جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، فرمایا بچوں تیری بیعت تو پہلے ہی موجود ہے، کیوں بیعت کرتا ہے؟ سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ میں تیری بیعت موجود ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جیسے مجھے شوکت سیالوی نے خانہ بار میں بتایا تھا، اور میں تو آزمائش کی خاطر آیا تھا۔ جی اس نے کہا میں سمجھتا تھا کہ اب دنیا نکاح والوں سے خالی ہو چکی ہے، لیکن نہیں، حضور امیر شریعت غریب نواز کی ذات بابرکات کی صورت میں اب بھی صاحب نکاح ہستی ہے، چلو انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ اگلے جمعے تک بھی انشاءاللہ اللہ ہم سب کی زندگی رکھے اور حضور پیر صاحب کی غلامی میں رکھے، مزار اقدس کا انتہائی ادب کیا کرے، آستان عالیہ کا ادب، اور مزار شریف میں سجدہ تعظیمی کرنے سے حضور پیر سیال نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ آداب کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کیا کریں، دعائیں مانگا کریں، اپنی تمنائیں آرزویں حضور پیر سیال کے وسیلے سے پیش کیا کریں۔ ہر دعا یہاں قبول ہوتی ہے، لیکن سجدہ عبادت جو ہے وہ شرک ہوا کرتا ہے، اور سجدہ تعظیمی وہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ حضور پیر سیال کا حکم ہے کوئی بھی پیر بھائی کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر جائے یا اپنے شیخ کریم آستان عالیہ سیال شریف روضہ مبارکہ میں حاضری کا جب شرف حاصل کر رہا ہوں، ہرگز حضور پیر سیال کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کو دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ سنت